پر بھی وہ باتیں کرنی تھی، ہونی تھی۔ چلیں اب مین گفتگو حضور کی ناموس کے حوالے سے ہو جائے گی، اور بات شروع یہاں سے ہی کر لیتے ہیں تاکہ بے شک ادھر نہیں جاتے، حدیث نہیں پڑھتے، وہ تمہیدی کلمات کے طور پہ حضور کے حسن کی بات شروع کرتے ہیں اور آگے حضور کی عزت کی بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارے آقا و مولا حضور رحمت کائنات، مرکز دائرہ موجودات، روح جان کائنات، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن کی دنیا کے بادشاہ ہیں۔ اور کوئی بات یاد نہ رہے تو اتنی یاد کر لیں، طلباء یا علماء سے بات نہیں، عام میرے جیسے جو سادے لوگ ہیں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اور کچھ یاد رہے نہ رہے، اس چیز کا یہاں سے جانے کے بعد غلغلہ کر دینا ہے کہ ہم نے یہ سنا اور یہ نعرہ پھر ساری زندگی لگاتے رہنا ہے کہ ہمارے آقا و مولا کائنات حسن و جمال کے بادشاہ ہیں۔ سونے اور بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ حضور کے علاوہ سونے نہیں ہیں، سونے تو آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی ہزار آئے، لاکھوں آئے، میرے آقا و مولا کے دور میں بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ اللہ نے، آپ یہ دنیا اس کا سروے کریں، آپ وزٹ کریں تو آپ ہر قدم پر حسن دیکھیں گے، آپ جمال دیکھیں گے، خوبصورتی دیکھیں گے۔ مولا تعالیٰ کی یہ وسیع و عریض کائنات، اس میں ایک سے بڑھ کے ایک حسن کا نظارہ ہے، اور آگے بھی یہ حسن قیامت تک چلے گا، لیکن کائنات کی آفرینش کے نقطہ اول سے لے کر آج تک، اور آج سے صبح قیامت تک جتنا حسن جو پہلے بٹ چکا یا آگے بٹے گا، وہ سب خیرات ہے میرے آقا و مولا کی دہلیز کی۔ حضور بادشاہ ہیں، بادشاہ کا معنی تو سب کو آتا ہے نا کہ سونے بہت ہیں، ہزار ہاں، لاکھوں، اربوں، لیکن ان سونوں میں امامت اور سیادت اور پیشوائی اور تاجوری صرف اس ہستی کو نصیب ہے جنہیں آمنہ کا لال کہتے ہیں۔ آپ کہیں گے دلیل اتنی بڑی بات تو میں اپنی زبان سے نہیں، میں حضور کی زبان نبوت سے بول دیتا ہوں۔ مستدرک حاکم میں بھی ہے، امام بیہقی کی سنن میں بھی ہے، اور امام زرقانی کی شرح زرقانی میں بھی ہے، اور بہت ساری کتابوں میں ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال حضور کے گھر میں رہ کے حضور کی خدمت کی تھی، اور ان کا نام جب حدیثوں میں آتا ہے تو آپ لوگ پڑھتے ہوں گے، جب ان کا نام آتا ہے نا عن انس بن مالک، تو آگے آتا ہے خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو حضور کا خادم تھا وہ انس، تو 10 سال حضور کے گھر میں رہے، حضور کے پاس رہے، یعنی بڑے قریبی، ان کے والدہ لے آئے تھے نا حضور اس کو سنبھالنے اور دعا بھی دیں، تو حضور نے پھر سنبھالا بھی اور دعا بھی دی، اور دعا ایسی دی، فرمایا اسی لمحے بچہ تھا بھی، تو حضور نے دعا دی یا اللہ اس کے اولاد میں بھی برکت دے اور اس کے مال میں بھی برکت عطا فرما۔ تو انس بن مالک پھر فرمایا کرتے تھے دیکھو حضور کی دعا کی برکت ہے، آج انس کی اولاد 100 سے زیادہ ہو چکی ہے، اور آپ کے اولاد پوتے پوتیاں نواسے سارے 100 سے زیادہ۔ تو آپ کہتے ہیں کہ حضور نے پھر ساتھ ہی ان کے کھانے پینے کا بندوبست بھی اور زندگی اور ضروریات اور سارا کچھ یہ بھی سامنے رکھ کے ساتھ ہی یہ دعا بھی کر دی یا اللہ مال میں بھی برکت عطا فرما دے۔ تو حال و عیال زیادہ ہوں تو خرچات بھی اس حساب سے زیادہ ہوتے۔
تو یہ حضور کے پاس رہے، بڑے قریب رہے، انتہائی قریب رہے، اور بڑی شفقتیں انہوں نے حضور کی سمیٹی۔ کہتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال، حضور نے فرمایا، ما بعث اللہ تعالی نبیا الا حسن الصوت و حسن الوجه، کہ اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کو دو شانیں خاص طور پر نہ عطا کی ہوں، ایک چہرے کا حسن، دوسرا آواز کا حسن۔ اللہ نے جس کو بھی نبی بنایا، جس کو بھی نبوت اور رسالت کا تاج عطا فرمایا، اس کو مولا تعالیٰ نے دو نعمتیں خاص طور پر عطا فرمائی، ایک اس کے چہرے کو حسن عطا کیا، دوسرا اس کی آواز کو حسن عطا فرمایا۔ فرما کے تو حضور نے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَكَانَ نَبِيُّكُمْ أَحْسَنُهُمْ وَجْهًا وَأَحْسَنُهُمْ صَوْتًا۔ فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی حسن وجہ بھی رکھتا تھا، سونا چہرہ بھی رکھتا تھا، سونی آواز بھی رکھتا تھا۔ اور آگے یاد رکھو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کو ایک طرف رکھو، ان سب سے زیادہ رب نے جس کو حسن وجہ عطا کیا، حسن صوت عطا کیا، جس کو چہرے اور آواز کا سب سے زیادہ حسن عطا کیا، وہ میں محمد عربی بن گیا ہوں۔ فرمایا سونے سارے سونے ہیں۔ وہاں پر کیا بولا؟ حسن، وہ کیا صیغہ ہے؟ حسن بولا۔ فرمایا الا حسن الوجہ وحسن الصوت، اور یہاں کا احسن، وہاں حسن کہا۔ آدم بھی سونا، ابراہیم بھی سونا، یعقوب بھی سونا، اسحاق بھی سونا، اور یوسف بھی سونا، اور دانیال، زکریا، سلیمان، داؤد، موسیٰ، عیسیٰ، سب سونے۔ پر فرق یاد رکھنا کیا؟ کہ وہ سارے مل کر حسن ہیں اور ہم اکیلے احسن ہیں۔ علماء کو سمجھ آئیے یا نہیں آئی؟ آئیے دے چلو تسی دے آکھو نا سبحان اللہ خدا دے۔ کہ وہ سارے حسن ہیں، حسن اور ہم احسن ہیں۔ مطلب امام سلطانی کہتے ہیں کہ انبیاء ساروں کا حسن ملا کر بھی اگر حضور کے مقابلے رکھا جائے تو مصطفیٰ پھر سب سے اوپر ہیں، پھر بھی سب سے اوپر ہیں۔ مطلب اور معنی کہا، حضور کو اللہ تبارک و تعالی نے احسن، یعنی آپ ایک ہوتی ہے نا پوزیٹیو ڈگری، ایک ہوتی ہے کمپیریٹیو ڈگری، اور ایک ہوتی ہے سپرلیٹیو ڈگری۔ تو کہا باقیاں دیاں کسے دی شان پوزیٹیو تے کسے دی کمپیریٹیو، تو واحد حضور ہیں جو سپرلیٹیو منصب رکھتے ہیں۔ احسن کہا پوزیٹیو ڈگری کا مطلب زید سونا ہے، بس بات ختم۔ کمپیریٹیو ڈگری کا مطلب، کمپیریٹیو ڈگری مطلب کہ زید بکر سے سونا ہے، اور سپرلیٹیو ڈگری کا مطلب زید سب سے سونا ہے۔ دب کے بولنا سبحان اللہ، کہ زید سب سے سونا ہے۔ کہا آدم بھی سونا، عیسیٰ تک سارے حسن والے حسن ہے، حسن وہ سارے مل کر مقام حسن پر ہیں، اور میں اکیلا مقام احسن پر فائز ہوں۔ اور اس کی پھر آگے تعبیر اور تشریح میں اور آسان کر کے اپنی زبان سے نہیں، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے تقریباً 75 مرتبہ جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے جمال جہاں را کو دیکھا ہے، انہوں نے الخصائص الکبریٰ کی دوسری جلد میں امام ابو نعیم اصفہانی کا قول نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں، بہت بڑے امام ہیں،
کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اعطی یوسف من الحسن ما فاق به الانبیاء والمرسلین بل والخلق اجمعین. اللہ نے یوسف کو وہ حسن دیا تھا جس کے ذریعے وہ نبیوں رسولوں میں بلکہ ساری مخلوق میں فائق ٹھہرے. سبحان اللہ. اور کعب نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوتی من الجمال ما لم یؤتہ احد. یوسف کو حسن وہ دیا جس سے وہ نبیوں رسولوں اللہ کی مخلوق میں فائق ہوئے، اوپر چلے گئے، اعلیٰ ٹھہرے. اور ہمارے آقا کو اللہ نے وہ جمال دیا تھا جو کسی کو نہیں دیا، جو کسی کو نہیں عطا کیا. کیسا؟ کہا ولم یؤت یوسف الا شطر الحسن. اور یوسف کو تو ایک حصہ ملا تھا حسن کا، اور مصطفیٰ کو کہوتی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم جمیعا کا حسن کا ایک حصہ یوسف کو ملا تھا. تو جو تک لیتا تھا 3 مہینوں تک بھوکا نہیں ہوتا تھا، حسن کا ایک حصہ پا کر. اور مصطفیٰ کو کتنا ملا؟ کہ یوسف کو ایک حصہ ملا، مصطفیٰ کو حسن تمام ملا ہے، حسن کل ملا ہے، سارے کا سارا ملا ہے. آسان یوں آلس کہتے ہیں، سمجھو یوں حسن سارا تھا مصطفیٰ کا، اس میں سے رب دیتا رہا سب کو. یوسف کو بھی ایک حصہ مل گیا، اور یوسف حضور کے حسن کی کرنوں میں سے کرن کا نام ہے. تجلیات حسن مصطفیٰ میں سے ایک تجلی کا نام یوسف ہے، ایک پرتاؤ کا نام یوسف ہے. حضور کے حسن کامل میں سے، حضور کے حسن کامل میں سے ایک حصہ یوسف کو ملا تھا. اور یوسف اتنا 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 اعلیٰ ہوئے کہ جو دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا، اور دیکھتا تو انگلیاں کاٹ دیتا تھا، اور انگلیاں نہیں بلکہ کئی بھر بھی جاتے تھے. تو ہمارے آقا ان سے زیادہ سونے. آپ کہیں گے بھائی کیسے؟ تو ایک تو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو، اور وہ ہے سید عائشہ پاک سے. سید عائشہ پاک کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا وانورہم لونا. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندوں لوگوں میں سے سب سے سونا چہرہ بھی رکھتے تھے، اور سب سے پیاری رنگت بھی رکھنے والے تھے. حضور کی شان ہے. اب عام مخلوق جتنے بھی ہے، ساری مخلوق میں سب سے اونچا مقام ہے نبیوں کا، رسولوں کا. اب نبیوں رسولوں کو جو حسن ملا وہ باقی کسی کو نہیں ملا، باقی مخلوق اس سے نیچے ہے. نبی الرسولوں کی شان اس باب میں بھی سب سے اعلیٰ ہے، لیکن وہ نبی الرسول سارے مل کر پھر نیچے ہیں. ہمارے آقا ان سے اعلیٰ ہیں. سارے نبی رسول مل کر بھی ان کا مقام ہمارے آقا و مولا کے مقابلے میں، حضور کے مقابلے میں آقا اعلیٰ ہیں. اگر وہ علی ہیں تو آقا اعلیٰ ہیں، اگر وہ بلند ہیں نا تو ہمارے آقا سب سے بلند ہیں، ہمارے آقا سب سے اونچے اور سب سے اعلیٰ ہیں. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ نے خود ایک اور مقام پر فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حسن اور جمال مجھے عطا فرمایا وہ کائنات میں کسی اور کو نہیں عطا فرمایا. تو اب یہاں وہ بات آگے جوڑ لیتے ہیں، وگرنہ حدیث تو اس حوالے سے ہیں، لیکن اب آگے ساتھ یہاں وہ جوڑ لیتے ہیں، یہاں پر جوڑ لیتے ہیں. دیکھیں ہر بندہ اپنے جو وہ قیمتی اثاثوں کی حفاظت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ہر بندہ کوئی بھی ہے، کوئی فرم والا ہے تو اس کو اپنے ایسٹس پیارے ہیں، وہ ان کی حفاظت کے لیے دن رات ایک کرتا ہے، وہ سیکیورٹی ہائر کرتا ہے، وہ اپنا باقاعدہ گارڈ رکھتا ہے، اور حفاظت کے تمام تر ضابطے پورے کر کے ہر سورس کو وہ بروئے کار لاتا ہے اور اپنے اثاثے کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہر بندہ کوئی بھی ہے، کسی شعبے کا بھی آپ لگا لے،
کسی شعبے کا بھی کوئی فرم والا ہے، اس کا اپنے انداز میں ایک حفاظتی تدابیر کا سلسلہ ہے۔ آپ کسی مل والے کے پاس، فیکٹری والے کے پاس، بنگلے والے کے پاس، آپ یہ کونسلر، وائس چیئرمین، آپ ایم پی اے، ایم ایل اے، یہ اپنا سی ایم، آپ اوپر چلے جائیں، بی ایم، اوپر چلے جائیں آپ پریزیڈنٹ، اور اوپر چلے جائیں آپ تو چیف آف آرمی اسٹاف، ہر ایک اپنی حفاظت کرتا ہے نا، اپنے کس کی؟ اپنے خاص کسی اہم ایسٹ کی، کسی خاص اپنی قیمتی چیز کی۔ ہم گناہگار لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس دنیا تو یہاں پر ہے کچھ نہیں، ہم بالکل فقیر بے نوا ہیں، لیکن سن لو ہمارے دامن میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جیسی دولت ہے، نعمت ہے، حضور کی شان والا، حضور کی عظمت والا، حضور کا حسن والا، حضور کا تذکرہ والا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، حضور آقا کونین علیہ السلام کا وجود اقدس و انور، اس سے ہمیں اللہ نے رشتہ فرمایا ہوا ہے۔ ہمارا دنیا عقبہ، ہمارا سب سے بڑا اثاثہ، اس کا نام عزت حضور تاجدار کائنات ہے۔ ہر کوئی اپنے ایسٹس کی، اثاثوں کی، قیمتی چیزوں کی، مال و دولت کی، اپنی جو اہم چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، اور ہماری سب سے اہم چیز کا نام اور بنیادی اور ہمارے ایمان کی روح اور جان کا نام عزت مصطفیٰ ہے۔ اور ہمارے آقا و مولا جیسا جب سونا کوئی نہیں، حضور جیسا جب حسین و جمیل کوئی نہیں، تو کائنات میں سب سے زیادہ حضور یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اپنے آقا و مولا کی حسن و جمال، شانوں، عظمتوں، محامد و محاسن، حضور کی عزتوں پر پہرا دیں، حضور کی شانوں پر پہرا دیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مقام والا کے تحفظ کی ہم بات کریں، دیکھیں نا، کو معمولی سا آج کے دور میں کسی کا کوئی محبوب ہو، کو معشوق ہو، تو وہ اپنے اس محبوب اور معشوق کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، تو خدا کی قسم دھرتی کے کلیجے پر محمد عربی سا محبوب کوئی نہیں آیا اور نہ کوئی آئے گا۔ تو چھوٹے چھوٹے اپنے محبوبوں کی حفاظت کے لیے سو جتن کرنے والوں، آؤ ہم فقیر تمہیں آواز دیتے ہیں، آؤ ہر ایک کی عزت کا دفاع کرتے ہیں، ہر بندے کی عزت کا تحفظ کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر، سب سے آگے نکل کر، سب سے زیادہ اپنا آپ وہر کر، اپنا سب کچھ نثار کر کے ہم اس محبوب کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں جو صرف فرشتوں کا محبوب نہیں ہے، جو عرش کے مولا کا بھی محبوب اللہ ہے۔ اور یہ جو میں آپ کو بول رہا ہوں، میں نے پیچھے بھی یہاں آپ کے کانفرنس میں کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، دنیا یہ جان نہیں، ہمارا خاندان نہیں، یہ سارا جہان لٹ جائے، لیکن حضور کی عزت کی طرف ہم کسی کو میری گاہ سے نہیں دیکھنا دیں۔ سمجھیں؟ ایک اور بات، چلیں ایک اور بات کر لیتے ہیں۔ ابھی قبلہ مفتی صاحب بھی کہہ رہے تھے، اداروں والے آتے ہیں، ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں، ہمیں ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں اور پریشر ڈالتے ہیں۔ رات میں نے سیالکوٹ میں بھی 2 بجے تک یہی کچھ کہا، میں نے اس پر ہی تقریباً سارا خطاب، میں نے کہا ہمیں نہ ڈراؤ، ہم ڈرنے والے نہیں، وہ کوئی اور ہیں، تم نے جہاں لے جانا ہے بڑے شوق سے لے جاؤ، ہم نے یہاں باہر بیٹھ کے بھی سائیں کا حکا دینا ہے، ادھر اندر بیٹھ کے بھی سائیں کا حکا دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اور کہہ رہے تھے نا کہ مولوی پولیس والے، یہ ادھر پولیس کا نام سن کے لوگ گھبراتے ہیں، میں نے خود خدا کی قسم، ہم نے صرف پولیس نہیں، 8 مہینوں تک ISI انٹر سروسز انٹیلیجنس، پاکستان کی وہ ایجنسی جو انڈیا کی چیزیں نکلوائے، امریکہ کی چیزیں نکلوائے، ہم نے 8 مہینوں تک
ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے ہر سوال کا جواب دے کر 8 مہینوں کے بعد ان کی ٹیم کی بولتی بند کر کے ہم نے انہیں کہا جاؤ، یہ کوئی دنیا کے کسی عشق اور کسی محبت کرے کی دنیا نہیں ہے، یہ حضور کی محبت کا جہان ہے۔ ہم یہاں صرف کچھ چھوٹی موٹی تکلیف اس کو سوچ کے نہیں آئے، ہم یہ سوچ کے آئے ہماری جان لو، ہمیں کاٹو، بیرے کرو، خدا کی قسم ہمارا بیرا بیرا کہے گا، عزت نبوی پہ بیرا دیتا رہوں گا۔ ہمارے بیرے بیرے سے یہ آواز آئے گی، ہم نے یہ پولیس، یہ ایجنسیاں، یہ ادارے، ہمیں اس کا اوبا ہمارے جیسا ہی بندہ ہے نا پولیس والا، کیا ہے سڑے پر کا بندہ ہے، بلکہ ہمارا ٹیکس جاتا ہے ان کو، وہ الگ بات ہے کہ بیر پھول لگا کے تو ہمیں پریشر، لیکن ٹیکس تو ہمارا جاتا ہے، ماچس کی ڈبیا پر بھی ہم ٹیکس دیتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز تک اس پر ٹیکس ہم دیتے ہیں، تنخواہیں ان کو جاتی ہے، پولیس ہو، رینجر ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، ایجنسی ہو، ہم ہر ایک کے بارے میں کہتے ہیں تمہاری عزت ہمیں عزیز ہے، پولیس ہمارے ملک کی واقعی وفادار ہو، 2 نمبری والے نہ ہو، دیاری باز نہ ہو، دیانتدار ہو، ہم پولیس کا احترام کریں گے، رینجر کا احترام کریں گے، فوج کا احترام کریں گے، کیوں ہر ایک کا ایک سٹیٹس ہے، رتبہ ہے، مقام ہے، ہر ایک کا ایک سکیل ہے، ہر ایک کی ایک پرسنالٹی ہے۔ پھر اس کے بعد آ جائیں ہمارے یہ ملک پاکستان، اس کی بھی ایک عزت ہے، اس کا بھی ایک احترام ہے، ہمارے ملک کی بھی ایک شان ہے، ہمیں وہ بھی عزیز ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھ لو، پولیس، رینجر، فوج، اس ملک کے ٹاپ سے لے کے باٹم تک ہر ادارہ اور یہ سارا پاکستان اس جیسے ایک نہیں 1 لاکھ ہو، 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ، 1 ارب، خدا کی قسم ہم اس جگہ پہ وار دیں گے جہاں میرے نبی کے دراز کش قدر نے پیشاب کیا۔ ہمیں اس معاملے میں ہمیں ایکسٹریمسٹ کہنا ایک بار نہیں 1000 بار کرو، ہمیں تنگ نظر کہنا ہے تو 1 لاکھ بار کہو، ہمیں اگر تم نے ٹیرورسٹ کہنا ہے، ایکسٹریمسٹ کہنا ہے، نیرو مائنڈڈ کہنا ہے، 1 لاکھ بار کہو، تو رسول کی عزت والے مادر پادر سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس محاذ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور یہ جو میں نے بولا یہ عقیدہ ہمیں انہوں نے پڑھایا ہے جن کا عقیدہ قیامت تک اللہ نے معیار کرا دیا ہے۔ حضور کے صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے ایمان کے بارے میں فرمایا ایمان چاہیے پر وہ چاہیے جڑا ابو بکر دے ایمان پر کہو، نہیں تو انہوں سمجھ نہیں آئی، کا ایمان چاہیے پر وہ نہیں چاہیے جو ابو بکر کے ایمان جیسا نہ ہو، ایمان وہ چاہیے جو صدیق اکبر کے ایمان جیسا ہو، ان کے ایمان کے سائے میں ہو۔ میں یہاں سے لے کر پنڈی کے مسلیوں تک، لاہور کے بالے کنٹینر تک، کراچی سے پشاور تک، کوئٹہ سے کشمیر تک، ایران تہران تک، ابن سبا کے ہر گندے اندھے سے کہتا ہوں خدا کی قسم رب کے دربار میں ایمان قیامت تک فقط اسی کا قبول ہوگا جو ابو بکر کے ایمان جیسا ایمان لے گا۔ اور ایک اور بات یہاں کہہ دوں، حضور کی عزت سے جو غداری کرے وہ تو ہے ہی بے ایمان۔ ہم تو کہتے ہیں جو ابو بکر کو بھونکے
وہ بھی کافر، جو عمر کو بھونکے وہ بھی کافر، جو عثمان کو بھونکے وہ بھی کافر، جو علی کو بھونکے وہ بھی کافر، جو صحابہ کو بھونکے وہ بھی کافر، جو اہل بیت کو بھونکے وہ بھی کافر، جو معاویہ کو بھونکے وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ کتوانوں کو زیادہ سختی نہیں لگی؟ بولو تو صحیح۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ جو صدیق اکبر کو بھونکے، میں نام نہیں لے رہا، اللہ اور اگر چور خود پکڑا جائے اور خود اگر گرفتاری پیش کرے اللہ تو ہم سے مت الجھنا، میں نام لیے بغیر کہہ رہا ہوں، جو ابو بکر کو بھونکے اور جو امی عائشہ کو بھونکے وہ نہ کل مسلمان تھا نہ آج مسلمان ہے۔ بے شک بے شک، واہ واہ واہ، بے شک سبحان صلح کلیت کے سارے بیریئر ہٹاؤ، واہ توڑو، اور یہ اس طرح کی چادریں اتارو، اللہ یہ خون توڑو جنہوں نے تمہیں بالکل بریلر بنا